أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللہ ہمارا رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سمیع بصیر علیم حکیم، ہر حرکت کو اکیلا کنٹرول کرنے والا ہے۔ جنگلوں پہاڑوں پر اس کا راج ہے، زمین و آسمان اور ما بین السماء والارض، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو اس زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک وہی ہے، اور ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، لوگوں کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے؟ والشمس والقمر، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، ستارے بھی سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ والشجر والدواب، جانور کیا درخت کیا، اور وکثیر من الناس، لوگوں میں سے بھی بہت سارے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ والطیر صافات، پرندہ اڑتا اڑتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ فرماتے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندے کو پتہ ہے، ہر چڑیا کو پتہ ہے، ہر فاختہ کو پتہ ہے، ہر پرندے کو پتہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کب کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ جنگلوں پہاڑوں پر اسی کا راج ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، لوگوں کوئی پتا بھی، زمین پر کتنے درخت ہیں، پہاڑوں پر، میدانی علاقے میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، جتنے درخت ہیں یا پودے ہیں، کسی کا پتا بھی ہلتا ہے، اللہ فرماتے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ہمارے نوٹس میں بھی ہوتا ہے اور ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ وہ رب ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لوگو تم اسی کے فقیر ہو،
اسی سے مانگو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور وہ غنی ہے، وہ ذات غنی ہے، تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم سارے کے سارے، تم بھی اور جن بھی، اور آج کے نہیں پیچھے سے لے کر جب سے یہ دنیا بنی ہے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے بھی تمہارے آخری بھی، انسان بھی اور جن بھی، جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنا ہے، وہ سارے کے سارے انسان جو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں، جو مرنے والے ہیں، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں، سارے کے سارے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، یہ جنوں انسان بھی سارے کے سارے، جن بھی سارے کے سارے، قاموا فی صعید واحد، ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سارے کے سارے اپنے اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے جس طرح کوئی جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں، ما نقصت من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، میرے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ ذات ہے، لوگو تم سارے اسی کے محتاج ہو۔ نیک بڑے سے بڑا بھی ہے، ولی بڑے سے بڑا بھی ہے، حتیٰ کہ نبی بھی اس کا محتاج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو واقعہ بتایا، یا رسول اللہ کچھ دیر قبل یہاں ایک منظر میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں، وہ کیا منظر ہے جس نے تجھے رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ دیر قبل ایک بیکاری عورت آئی تھی، اس کے 2 بچے تھے، اس نے مجھے کہا کہ کچھ مجھے دو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ میں نے ان کو دیکھا اور ایک کھجور ان کو، بلکہ 2 کھجوریں میں نے اس کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو فشقت لہا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک آدھی کھجور ایک بچے کے منہ میں ڈال دی اور دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے بھوکے تھے، ایک بچے نے ہاتھ مارا دوسری کھجور کے لیے، ماں خود کھانا چاہتی تھی، لیکن ماں نے دیکھا میرے بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، ماں نے پھر اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا، آدھا ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ منظر میں نے دیکھا، میری آنکھیں چل پڑی، میرے دل میں خیال آیا کاش میرے ہاں بھی اولاد ہوتی، مجھے بھی اللہ نے کوئی بیٹا بیٹی دیا ہوتا تو میں اس کے منہ میں اس طرح بانٹ کر کھجوریں ڈالتی۔ مجھ سے یہ منظر جب دیکھا میں نے، یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میری آنکھیں چھلک پڑی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے یہ باتیں سن کر رسول اللہ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے، وہی ذات ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہی جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دے کر چھین بھی لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے، بیمار تھا یہودی، وہ یہودی کا بیٹا ہے، خود یہودی ہے، ہم مسلمانوں کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتے، آپ یہودی کی تیمارداری کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے منظر دیکھا آپ نے پہچان لیا کہ یہ بچہ فوت ہونے والا ہے، اس کا آخری وقت ہے، تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فوراً کوشش کی کہ یہ بچہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، اللہ کی توحید کی گواہی دے دے اور میرے نبی سچے ہونے کی گواہی دے دے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے،
مجھے سچا اللہ کا نبی مان لے، اس بات کی کلمہ شہادت پڑھ کے گواہی دے دے۔ بیٹا اپنے باپ کی جانب دیکھتا ہے، باپ بیٹے کی جانب دیکھ رہا ہے، باپ یہودی ہے، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں بیٹے وہ کلمہ پڑھ دے۔ بیٹے نے پڑھا اور وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امتک من مات من قال لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ۔ آپ کی امت میں سے کوئی آدمی اس حالت میں مرا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، خالصا من قلبہ و نفسہ، خالص دل و جان سے اس نے پڑھا ہے کلمہ، اس کے بعد اس کو موت آ گئی تو فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی توحید پر نجات کا دار و مدار ہے۔ میرے بھائیو، عقیدے کے بعد دوسری جو بات ہے، عقیدہ توحید کے بعد وہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ عقیدہ توحید میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل پختگی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید میں کسی قسم کا شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، بندے سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایسا ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کائنات نبی سے لے کر عام انسان تک ساری کائنات اس کی محتاج ہے، کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب کسی کو اجازت دے تو وہ اتنی بات کرے گا جتنی بات کی اجازت ملی ہے۔ اللہ فرماتے کون ہے جو ہمارے سامنے بات کرے؟ پھر فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر رحمان جس کو اجازت دے گا وہی بات کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی، سورہ نساء کی ہے، 5واں پارہ۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، یہی کامیابی کا راز ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دے۔ اللہ اس کے رسول کی بات سب سے بڑی بات، سب سے اچھی بات، اور پھر اس کو ماننا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کلمے کے دو جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رہنما نہیں۔ دوسری بات آپ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کے دائرے میں آنے والوں اب سنیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم پر لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر لازم ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے مسلمان حکمران ہیں، حکمران وہ جو اللہ اس کی رسول کی شریعت کے تابع رہ کر تم پر حکومت کرتے ہیں، اللہ کا قانون، اللہ کا بنا بھیجا ہوا قانون وہ بندوں پہ نافذ کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کا امر ہے، جس طرح اللہ فرماتے اللہ لہ الخلق ولہ الامر، مخلوق اسی کی ہے اور مخلوق پر حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ کا حکم بندوں پہ نافذ کرنے والے جو حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کرتے کرتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی تنازع ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو پھر کیا کیجئے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی فیصلہ کروانا ہے اللہ سے اور اس کے رسول کے۔ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو گروپوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، کسی شریعت کے معاملے میں، تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ
الی اللہ والرسول، فیصلہ کروانا ہے اللہ سے، اس کے رسول سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ فرماتے فان تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملے میں تنازع ہو گیا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، 2 فرشتے آ گئے، ایک آپ کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک آپ کے پاؤں کی جانب۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے آپ تو سوئے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے ایک مثال دینا چاہتا تھا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آپ نے جو مثال دینی ہے وہ دو، جو بات کرنی ہے کرو، آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے کر دو۔ فرشتہ کہتا ہے یہ جو ہستی سوئی پڑی ہے وہ محمد فرق بین الناس، یہ وہ شخصیت ہے جو بندوں میں حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے، جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے فیصلہ کرنے کی، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون حق پر ہے، کون حق سے دور ہے، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون راستے پر ہے۔ وہ محمد فرق بین الناس، یہ جو ہستی آرام کر رہی ہے اس کو اللہ نے فارق بنایا ہے، یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور قرآن نے کہا فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی کا وقت آ گیا خدا نہ خواستہ تو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو گیا ہے تو آؤ رب کے قرآن سے فیصلہ کرواؤ، رسول اللہ کے فرمان سے کروا لو۔ اللہ فرماتے فردوہ الی اللہ والرسول، فیصلہ کرواؤ اللہ سے، اس کے رسول سے۔ میرے بھائیوں، یہ فرقہ واریت، یہ تمام جھگڑے، یہ مسلمان جو آپس میں بٹے ہوئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، یہ لوگ ایک ہو سکتے ہیں اگر قرآن کی اس آیت پہ متفق ہو جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے مسئلہ یوں ہے، کوئی کہتا ہے مسئلہ یوں ہے، ایک کہتا ہے اس طرح کہنے سے طلاق وارد ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتی، اب جھگڑا ہو گیا، یہ جھگڑے کا حل کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، لوگوں فیصلہ اللہ اس کا رسول کر دے گا۔ ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ایک کہتا ہے نیچے باندھنے ہیں، ایک اس سے نیچے ہے، ایک اس کے اوپر ہے، یہ مختلف طریقے بتانے والے دنیا میں موجود ہیں۔ فیصلہ کرنے والی ایک ہستی ہے، اگر کوئی کروائے تو فیصلہ ہوتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع ہو گیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں فیصلہ اللہ اس کا رسول کرنے والا ہے، اس سے کرواؤ۔ اللہ سے فیصلہ کس طرح کروانا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروانا ہے۔ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، قرآن کی آیت دیکھو اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان دیکھ لو۔ فردوہ الی اللہ والرسول، جھگڑے کا حل یہ ہے، مسائل کا حل یہ ہے کہ فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کروا لو۔ جو قرآن و حدیث فیصلہ کر دے، آج اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی حدیث اپنی صحیح حالت میں، من و ان اپنی اصلی حالت میں، محدثین کی تحقیق شدہ اور محنت کر کے ان لوگوں نے آج امت پر یہ احسان کیا کہ وہ آپ کی احادیث پہنچائی جو آج صحیح ترین حالت میں میرے بھائیوں امت میں موجود ہیں۔ تو فیصلہ اللہ کے نبی کی حدیث سے کروایا جائے گا۔ بات ختم ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ جب کہا جائے اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ اس کے نیچے آیت ہے، اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے فرمان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اس بات سے جو بھاگے گا وہ منافق ہوگا۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،
چیز کی بات سے بھاگتا نہیں، اس کو منن تسلیم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے سورہ نور وما کان، اللہ فرماتے وہی لوگ مومن ہوتے ہیں جو کہتے سمعنا و اطعنا، جو سن لی اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات سن لی اور مان لی، اس کے بعد دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا خطبہ دیتے، آپ کے ہر خطبے میں، وہ عید کا خطبہ ہو، وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ کوئی اور موقع ہو، وہ حج کا خطبہ تھا، اس میں لازمی آپ یہ پڑھتے، بات یہ ضرور کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بڑے خطیب اور لیکچر دینے والے، بڑے لیکچرار ہوں گے، بڑے پروفیسر اور خطبہ ہوں گے، لیکن نعت کے وہی صادق المصدوق محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر جوامع الکلم بنایا تھا کہ آپ مختصر سے جملوں میں ایک بہت بڑی بات سمجھا دیتے۔ اما بعد، اللہ اس کے رسول کی بات کہ اللہ کے رسول پر درود، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ پر درود کے بعد جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات جو ہے، سب سے بہترین بات ہے اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت کی جو بات ہے وہ محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ ایک الگ بات ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، مومن آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ مجھے ملے گا، میں حلال ذرائع اختیار کروں، میں کوشش کا مکلف ہوں، جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور اس کا ایمان یہ ہوتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، وہی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سارے خزانے، یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ وہ کوشش کا مکلف ہوتا ہے اور اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ اللہ میری آخرت ٹھیک کر دے، میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ پہنچ کر بھی دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہاں اللہ کے گھر میں جا کر بھی یا اللہ دنیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ دنیا بھی ٹھیک کر، لیکن ہم چاہتے ہیں یا اللہ ہماری آخرت بھی ٹھیک کر۔ اللہ فرماتے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ کمائی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ کمائی کرنے والے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور جس نے دنیا کو مقدم رکھا، اللہ فرماتے فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی وہ نہیں، جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن فاما من، ایک بندہ وہ ہے جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے اس حاضری سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس سے باز آ گیا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی شریعت کے تابع کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کر رہا تھا مومن اپنی آخرت پہ فوکس رکھتا ہے۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ سورہ احزاب اختتام ہو رہا ہے، اللہ فرماتے لوگوں میں کامیابی کا راز بتاتا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، لوگوں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ گارنٹی میں آسمان والا رب دے رہا ہوں، میری گارنٹی ہے، من یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا کر دے۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، ایک دن رسول اللہ نے زمین پر اس طرح ایک لکیر کھینچی، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچ دی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں لکیریں اور کھینچ دی۔ آپ نے دائیں بائیں لکیریں جو تھی ان پہ انگلی رکھ کے فرمایا ہؤلاء سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ثم قرأ هذه الآیات، پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے درمیان والی سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کی انتہا اللہ کی جنت ہے، لوگوں یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ میرے بھائیو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، فتبعوا، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں راستے جو ہیں ان پہ نہ چلے جانا، اگر چلے گئے فتفرق بکم عن سبیلہ، تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے، لہذا ذالکم وصاکم بھی، یہ قرآن کی آیت 8واں پارہ، اللہ فرماتے تمہیں وصیت کی جاتی ہے، رسول اللہ یہ آیت پڑھ کے سمجھا رہی ہیں اس لکیر پر انگلی رکھ کے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میرے بھائیو جھگڑا ہو جانا، تنازع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ پڑھیے صحیح بخاری میں واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں گوشت پکا کر کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ لگاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے ہیں، کھانا دسترخوان پہ لگا دیا، کہا سرتاج آ جاؤ کھانا کھائیے۔ دسترخوان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ مقام دیکھ لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول اللہ کو سب سے پیاری تھی، جن کا مقام بہت زبردست ہے، جو اہل بیت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، کھانا پکا کے رکھنے والی رسول اللہ کا رفتے جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور شوہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہا یہ کھانا کھائیے، دسترخوان پہ آئے، دیکھا گوشت پکا ہوا ہے، کہا یہ گوشت کدھر سے آیا ہے؟ کہا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا قربانی ہوئی کو تو کافی دیر ہو گئی، کئی دن بیت گئے، 3 دن سے زیادہ تو یہ رکھنا ہی حرام ہے، لہذا یہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کلھا، اس کو کھاؤ، ھذا حلال، یہ حلال ہے، لیکن وہ کہتے واللہ ما اکل ھذا حرام، یہ حرام ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ جھگڑا ہو گیا، بیوی کہتی حلال ہے، خامد کہتا ہے حرام ہے۔ لوگوں فإن تنازعتم فی شیء، اگر جھگڑا ہو جائے فردوہ الی اللہ ورسولہ، فیصلہ اللہ اس کا رسول کرے گا، کسی اور سے نہیں کروانا، فیصلہ اللہ اس کا رسول کرے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں، چلے گئے، کھانے کا لقمہ نہیں کھایا۔ رسول اللہ نے خیریت دریافت کی، ایک عرصے کے بعد گھر آئے ہیں، حال احوال معلوم کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ سفر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، گھر آیا ہوں تو یہ مسئلہ بنا ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میری زوجہ محترمہ وہ گوشت پکا کے قربانی کا رکھ دیا، انہوں نے میرے سامنے کہا یہ حلال ہے کھاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ جس نے رکھا اس نے حرام رکھا ہے، لہذا 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے، تو 3 دن کے اندر اندر جو کھانا کھا لو۔ تو وہ کہتی کھاؤ، اس کو حلال ہے، تو کیا میں اس کو کھاؤں وہ حلال ہے یا نہیں؟ فیصلہ یا رسول اللہ آپ کریں گے۔ آپ نے فرمایا علی کلھا، اس کو کھاؤ، من ذی الحجۃ الی ذی الحجۃ، اس ذی الحج سے لے کر اگلے ذی الحج تک کھاتے رہو، وہ حلال ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا پچھلے سال میں نے منع کیا تھا کہ قربانیاں کم تھی علاقے میں، میں نے کہا بانٹ دو گوشت،
3 دن سے زیادہ کوئی رکھے نہ، وہ پچھلے سال کی بات تھی، آج یہ بات نہیں ہے، اس سال میں نے یہ حکم نہیں دیا لہذا حلال ہے کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا فاطمہ تیری بات ٹھیک تھی، کیوں ٹھیک تھی، پہلے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے مان گئے کہ اب اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، پھر وہ بات بھی آپ نے زبان زد عام علماء سے سنی ہوگی، یہ علماء سے میں نے بھی بے شمار علماء سے سنا ہے جو کہتے ہیں ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا یہودی سے، آپ کے ذہن میں واقعہ آ گیا ہوگا پورا۔ فیصلہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے یہودی کی بات سنی، اس نام کے مسلمان جو اندر سے بے ایمان تھا، اس منافق کی بھی بات سنی، آپ نے حق پہ دیکھا یہودی ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور وہ منافق کیا کہنے لگا؟ فیصلہ ٹھیک ہے رسول اللہ نے کر دیا، لیکن آؤ حضرت عمر سے نظر ثانی کرواتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ آیا عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، یہودی بھی پہنچ گیا، دونوں چلتے چلتے آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، اور کہا ہمارا جھگڑا اس کا فیصلہ کر دو۔ مقدمے کی سماعت کے ابتدا میں ہی یہودی نے کہہ دیا عمر یہ بات جان لو کہ اس مقدمے کا فیصلہ پہلے رسول اللہ نے بھی کیا ہے اور وہ میرے حق میں کیا ہے۔ عمر فاروق نے پھر کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے والی بات ہے، فاروق کا کوئی مقام کم نہیں ہے، فاروق جنتی شہزادہ ہے، رسول اللہ کا خلیفہ ثانی ہے، اور اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والا، آپ کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونے والا، رسول اللہ کی زبان صادق سے جنت کی بشارت پانے والا، وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انی رأیت بیتا فی الجنت، میں نے جنت میں محل دیکھا، وہاں ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس سے پوچھا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اتنا گھر اچھا خوبصورت تھا کہ میں چاہتا تھا یہ عورت کہے محمد آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے کہا لرجل من قریش، قریشی ایک آدمی ہے، میں نے کہا انا من قریش لمن ھذا البیت، میں قریشی ہوں، جلدی بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں لمبی چوڑی بات نہیں، لرجل من امتک عمر بن خطاب، یہ آپ کی امتی عمر بن خطاب کا گھر ہے، وہ خطاب ہے، وہ عمر فاروق، وہ ابن خطاب، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ وہ سنتے ہیں یہودی کہتا ہے اس مقدمے کا، اس جھگڑے کا فیصلہ پہلے رسول اللہ نے کیا اور میرے حق میں کیا ہے۔ عمر فاروق نے میرے بھائیوں کیا کیا؟ کیا پھر فیصلہ سنایا یا کچھ اور کیا؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ فاروق اعظم گھر جاتے ہیں، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کو اتار کے لاتے ہیں، اس منافق کے سر میں مارتے ہوئے یہ کہتے ہیں ھذا قضائی من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کے بعد کسی امتی سے فیصلہ کرواتا ہے، امتی اس کا فیصلہ زبان سے نہیں کرے گا بلکہ تلوار سے کرے گا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں فیصلے کی اتھارٹی محمد رسول اللہ کو ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ قرآن ہے، یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، اپنے حکمرانوں کی بھی، اچھے حکمران نیک حکمرانوں کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف مسائل میں ہو جاتا ہے، ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، فیصلے کی اتھارٹی اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ اور دیکھو گے تم اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والرسول، مومن تو فیصلہ اللہ کے رسول سے کروائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی نازل کردہ شریعت سے کروائیں، اللہ اس کے رسول سے کروائے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافق نہیں کرواتے، منافق بھاگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ کی مسجد میں، صحیح مسلم میں واقعہ ہے، رسول اللہ کی مسجد میں زید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ،
مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ یہ زید کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 3 بندوں کے بارے میں فرمایا کان عالم بالحلال والحرام، حلال حرام کا زیادہ امت میں سب سے بڑا عالم جو ہے کان معاذ بن جبل، وہ معاذ بن جبل ہے۔ وکان عالم بالفرائض، علم وراثت کا سب سے بڑا کوئی ماہر اور عالم ہے کان زید بن ثابت، وہ زید بن ثابت ہے۔ فرمایا الا ان فی امتی امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، فی کل امت، ہر امت میں، لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ وہ امین امتی ابو عبیدہ ابن جراح، میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ یہ زید بن ثابت، اس کے علم کی تصدیق نعت کے وحی صادق المصدوق محمد رسول اللہ کی زبان صادق سے ہے۔ فرمایا علم وراثت سب سے مشکل ترین جو علم ہے، اس کا ماہر ترین میری امت کا کوئی عالم ہے تو وہ زید بن ثابت ہے۔ یہ زید بن ثابت کو میرے جیسا مسجد کا مفتی نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہے، بہت بڑا عالم بھی ہے، اور مسجد نبی میں بیٹھ کر درس دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا جب میاں بیوی آپس میں مل جائیں، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، اگرچہ ختنے ہی آپس میں مل جائیں، تو غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مسافر تھا، اس نے سلام پھیرا، کہنے لگا زید آپ کی زبان دین نہیں ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ بات آج ہمیں بھی سمجھ آئے کہ مولوی مفتی کی زبان دین نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے رسول کی حدیث کا حوالہ نہ دے، قرآن کی آیت کا حوالہ دکھا نہ دے۔ بتائیے آپ نے یہ بات کر دی تو کس طرح، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ 2 صحابہ تصدیق کر دیتے، ایک صحابی تصدیق کر دیتا، بس بات ختم ہو جاتی۔ کہا کوئی آپ کے پاس ہے گواہ؟ کہا فلاں فلاں بندے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا۔ کہا ملاؤ، وہ تو مر چکے تھے۔ کہا اس کے علاوہ؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ بات کیوں کی؟ وہ کہتے بات سچی ہے۔ وہ بندہ گیا سیدھا فاروق اعظم کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، کہنے لگا زید بن ثابت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اس کا۔ عمر فاروق کے لیے بھی نئی بات تھی۔ کہا یہ کس طرح کی بات کر دی، اس طرح تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ بلایا، کہا زید یہ کس طرح تو نے بات کی ہے؟ کہا 2 صحابہ نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، وہ گواہ ہیں لیکن آج دنیا میں نہیں ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اس طرح بات نہیں چلے گی، مسئلہ رسول اللہ کی حدیث کا ہے، اس کی تحقیق ہوگی، مجھے بتاؤ کوئی بندے اور تلاش کرو۔ گواہ نہ ملا۔ آخر جستجو ہے میرے بھائیو، دین کے بارے میں جستجو رکھا کرو۔ ایک حدیث کے لیے فاروق اعظم بے چین ہو گئے۔ کہا ایک بندہ کہہ رہا حدیث ہے، اس کو گواہ نہیں مل رہے، ساری مدینے کی مارکیٹ بند، ادارے بند، وہ سارے مدارس اس وقت کے جو اسکول کی صورت میں تھے وہ بند۔ ایک عام تعطیل کا اعلان کیا اور اعلان کروا دیا حکمران وقت کی طرف سے، خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، کہ کوئی بھی صحابی ہے رسول اللہ کا وہ فلاں ٹائم فلاں دن مسجد میں جمع ہو جائے، مسجد نبی میں۔ مسجد نبی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، زید بن ثابت بھی بیٹھا ہے۔ فرمایا زید کا یہ دعویٰ ہے میاں بیوی آپس میں ملیں، صرف ختنے ہی تک مل جائے تو غسل دونوں پر واجب ہوتا ہے۔ یہ کہتا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے ساتھیوں، تم رسول اللہ کے صحابہ ہو، تم میں سے کسی نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے؟ مجلس میں سناٹا ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے۔ یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے دیکھا زید کوئی گواہ نہیں ملا، لہذا یہ مسئلہ غلط ہے۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے فاروق ایک بات سنو، اس کی حمایت میں کوئی کھڑا نہیں ہوا تو اس کی مخالفت میں بھی تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، کیوں نہ ہو؟ یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کسی وجہ سے یہاں نہیں آئے، ان کے پاس بندہ بھیجو، وہ فیصلہ کریں گے، وہ بتا دیں گے، انشاءاللہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بندے بھیجے، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، آج کے مفتی کو تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، لیکن یہ رسول اللہ کا، یہ وہ
شاگرد ہے جو محدثین کا استاد ہے، استاد المحدثین، جو بہت زیادہ حدیثوں کا راوی ہے، جس نے صفا کی درسگاہ میں بیٹھ کر بھوکے پیاسے رہ کر رسول اللہ سے دین سیکھا اور پھر امت تک پہنچانے والا، یہ ابو ہریرہ ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی کوئی اس میں بات نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں حل بتا دیتا ہوں، جاؤ رسول اللہ کی کسی زوجہ محترمہ سے پوچھ لو۔ حضرت حفصہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن حل بتاتی ہوں، حل اس کا یہ ہے کہ تم جاؤ سیدہ عائشہ کے پاس، وہ بہت بڑی عالمہ ہے، وہ بہت بڑی فقیہہ ہے، اس کو اللہ نے بہت اپنے فضل سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح رسول اللہ فرمایا کرتے تھے ما نزل جبریل بالقرآن الا بفراش عائشہ، جبریل کبھی قرآن لے کر میری کسی دوسری زوجہ محترمہ کے بستر پر قرآن لے کر جبریل وہی لے کر نہیں آتا تھا، لیکن جب میں حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتا تو جبریل قرآن کے ساتھ نازل ہو جایا کرتا تھا۔ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ لو۔ حضرت عائشہ کے پاس صحابہ آئے، پوچھا اماں جان یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ بتائیے آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرماتی ہاں دلیل ہے۔ فیصلہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث سے۔ بڑے مفتی موجود تھے، فاروق اعظم بھی بہت بڑے عالم تھے، زید بھی عالم بیٹھا تھا، اور بھی علماء صحابہ سارے علماء تھے موجود تھے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، لیکن بات رسول اللہ کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، مفتی مدینہ وہ سارے موجود تھے، لیکن کوئی یہ کہہ دے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے یا میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا سنا ہے، یہ کہنے والا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کے پاس گئے، وہ کہتی ہاں ہاں واللہ انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے ان کانوں سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا اذا التقى الختان الختانہ، جب میاں بیوی کے ختنے آپس میں مل جائے، فلو لم نزل، اگرچہ اندال نہ بھی ہو، فعلیہما غسل، دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا، ساتھیوں تحقیق ہو گئی، محمد رسول اللہ کی حدیث آ گئی، اب مسئلہ یہ ثابت ہو گیا، بات درست ہے تو زید کی بات درست ہے، یہی مسئلہ ہوگا جو زید نے بیان کیا ہے۔ سارے اختلافات ختم ہوئے۔ لوگوں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرا لو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہت بہتر راستہ ہے اور اس کا انجام کار بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔